السلام علیکم دوستوں، کرولوس رحان کی 11ویں قسط کے پہلے ٹریلر میں خوش آمدید۔ ٹریلر کے اندر ہم تیمور تاش کو دیکھتے ہیں۔ تیمور تاش کہتا ہے مطلب اورحان نے ان سروں سے کوئی سبق نہیں سیکھا جو میں نے اسے بھیجے تھے۔ ساتھ ہی ہمیں وہ منظر دکھایا جاتا ہے جس میں تیمور تاش نے ایک صندوق کے اندر سر رکھ کر اورحان سردار کو بھیجا تھا۔ جس وقت صندوق قبیلے میں پہنچتا ہے، اورحان سردار اس وقت جرگہ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اورحان سردار اس پر غصہ ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں تیمور تاش، میں تمہارا ایک ذرہ بھی باقی نہیں چھوڑوں گا جو صندوق یا تابوت میں رکھنے کے قابل ہو۔ سر والا صندوق دیکھ کر ایک سردار کہتا ہے آخر تیمور تاش کتنی سازشوں کے پیچھے ہے، کیا وہ ہمیں اپنی چالوں کا پیادہ سمجھتا ہے؟ شاہین شاہ سردار کہتے ہیں ہم اس کے کوئی پیادے نہیں ہیں، ہم اس پر ٹوٹ پڑنے والی آگ ہیں۔ اس کے بعد ہم حلیمہ اور درسن کو دیکھتے ہیں۔ حلیمہ درسن سے کہتی ہے جو آگ تمہارے دل کو جلا رہی ہے وہی آگ میرے سینے میں بھی دہک رہی ہے درسن۔ اس کے بعد ہم فاطمہ خاتون اور فلاویوس کو دیکھتے ہیں۔ فلاویوس فاطمہ خاتون کے لیے پھول لایا ہوتا ہے، لیکن فاطمہ خاتون سے مل کر فلاویوس کو بہت بڑا دھچکا لگتا ہے کیونکہ فاطمہ خاتون فلاویوس کی حقیقت پہچان چکی ہوتی ہیں۔ فاطمہ خاتون فلاویوس سے کہتی ہیں تو آج ہماری قسمت میں ایک دوسرے کو پہچاننا لکھا تھا۔ فلاویوس یہ سنتے ہی حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم ایک نئے دشمن کو میدان میں دیکھتے ہیں۔ وہ دشمن تیمور تاش سے ملاقات کے لیے جاتا ہے اور تیمور تاش سے کہتا ہے میں بورسا جیسے مقدس شہر کو اورحان کے بھروسے بالکل نہیں چھوڑوں گا، میں بورسا کو خون میں نہلا دوں گا۔ اس کے بعد ہم دفنے اور تیمور تاش کو دیکھتے ہیں۔ دفنے تیمور تاش سے کہتی ہے اورحان نے ہیکٹر روساروس کو مار دیا ہے۔ پھر ہم اورحان سردار اور نیلوفر خاتون کو دیکھتے ہیں۔ نیلوفر خاتون اورحان سردار سے کہتی ہیں جیسے جیسے ہم طاقتور ہو رہے ہیں ہمارے دشمن بھی بڑھتے جا رہے ہیں، خاص طور پر اسپورچا۔ اس کے بعد ہم شہزادی اسپورچا کو جنگل میں دیکھتے ہیں جہاں اس کے اپنے سپاہی اسے قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اورحان سردار اور ان کے سپاہی اسی وقت وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان سپاہیوں کو واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ دشمن کو قتل کرنے کے بعد اورحان سردار شہزادی سے کہتے ہیں آؤ اس غداری کا بدلہ لیتے ہیں شہزادی، جس پر شہزادی مسکرانے لگتی ہے اور اسی پر ٹریلر کا اختتام ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ اورحان سیریز کی ایپیسوڈ 11 کا دوسرا ٹریلر بھی جاری ہو چکا ہے اور آج کا ٹریلر کافی دھماکے دار اور مزیدار ہونے والا ہے کیونکہ اس ٹریلر کے اندر اورحان سردار تیمور تاش کے آئے گئے ایلچی کے سر کو قلم کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی غضبناک لڑائیوں کا منظر جہاں پہ دکھایا گیا ہوتا ہے۔ تو ٹریلر کو اینڈ تک دیکھیں اور اس ٹریلر کے اندر ہونے والے تمام واقعات کی معلومات حاصل کریں۔ ٹریلر کے آغاز میں ہم اورحان سردار کو دیکھتے ہیں جو بورسا کے محل میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی دوران ہم ان کی آواز کو سنتے ہیں جو بورسا کے تمام لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں ترک بورسا کے محافظ بنے اور بورسا ترکوں کا مقدر بن گیا۔ اس کے بعد ہم اورحان سردار اور بوران سردار کو دیکھتے ہیں جو اپنے لوگوں کے ساتھ بازار کا معائنہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران ہم کراسیوں کے سردار کو دیکھتے ہیں جو شاہین شاہ اور باقی تمام سرداران کے ساتھ سمندری ساحل پر کھڑے ہوتے ہیں۔ کراسیوں کا سردار شاہین شاہ سے کہتا ہے چونکہ کائیوں نے بورسا فتح کر لیا ہے تو کیا تم کراسیوں سے بھی زیادہ طاقتور ہو؟ شاہین شاہ اس پر کہتے ہیں کیا وہ تیمور تاش کے ساتھ جوڑ کرے گا؟ اس کے بعد ہم تیمور تاش کی آواز کو سنتے ہیں جو اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے کہتا ہے میں ایک ایسا عاجز ہوں جو اپنے رحم کی قدر نہیں کرتا۔ اور اسی دوران ہم کراسیوں کے سردار کو دیکھتے ہیں جو اپنے لوگوں کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوئے کائی قبیلے داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ اگلے منظر کے اندر ہم اورحان سردار کو دیکھتے ہیں جو ہیکٹر کو قیدی بنائے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے سر کو فخر کے ساتھ بلند کرتے ہوئے اونچی آواز کے ساتھ کہتے ہیں میرا نام اورحان غازی، نہ تو میں اپنا بدلہ ادھورا چھوڑتا ہوں اور نہ ہی اپنی بات۔ اگلے منظر کے اندر ہم شہزادی اسپورچا کو دیکھتے ہیں جو اپنے والد کے کیے گئے اس فیصلے پر کافی غصے ہوتی ہے۔ اسی دوران ہم ڈیفنے کی آواز کو سنتے ہیں جو کراسیوں کے سردار اور تیمور تاش کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے بازنطینیوں کو جنگ میں دھکیلنے کے لیے بس ایک کی چنگاری کافی ہے۔ یہ سنتے ہوئے کراسیوں کا سردار کہتا ہے اور وہ چنگاری اسپورچا کی موت ہے، وہ بھی اورحان کے ہاتھ ہو۔ اگلا منظر کافی مزیدار ہونے والا ہے۔ فلاویوس اور جگیت بے کے درمیان لڑائی کا منظر دیکھتے ہیں۔ تبھی فاطمہ خاتون وہاں پر آتی ہے اور فلاویوس کو غصے کے ساتھ اونچی آواز میں پکارتے ہوئے کہتی ہے فلاویوس تم کائی قبیلے میں ایک سردار کے بیٹے پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتے ہو اور وہ بھی میرے منگیتر پر؟ یہ سنتے ہوئے فلاویوس کے اندر چنگاری بھڑک جاتی ہے مگر جگیت بھی یہ سنتے ہوئے کافی حیران ہو جاتے ہیں جیسے ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی ہو۔ اگلے منظر کے اندر ہم فاطمہ خاتون کو جنگل کے اندر دیکھتے ہیں جن کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں مگر وہ کچھ ایسی چیز دیکھ رہی ہوتی ہے جو اس کے لیے اور پورے کائی قبیلے کے لیے خوف زدہ ہونے والی ہے۔ یہ جانیں گے ہم آنے والی ایپیسوڈ یا پھر ٹریلر کے اندر۔ اگلے منظر میں کائی قبیلے کے اندر فتح کے پرچم لہرا رہے ہوتے ہیں اور اسی دوران ہم اورحان سردار کی آواز کو سنتے ہیں جو اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے کہتے ہیں ہمارا مقصد میں سرداری نہیں ریاست ہے، جس کے حضور تم کھڑے ہو وہ ریاست عثمانیہ کے سلطان اورحان صاحب ہیں۔ یہ سنتے ہوئے کارا خلیل اور اورحان سردار کافی خوش ہوتے ہیں۔ اگلے منظر کے اندر ہم اورحان سردار کو جنگل کے اندر دیکھتے ہیں جو اپنے تیر کی مدد سے سیروز کے سینے کے اندر تیر کو پیوست کرتے ہیں
اور اسی دوران فلاویوس کو بھی دکھایا جاتا ہے جو تاجر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیکٹر کے سپاہیوں کو جہنم واصل کر رہا ہوتا ہے، اور اسی دوران سمندری ساحل کے قریب کراسیوں کے سردار کو بھی دکھایا جاتا ہے جو اپنا غصہ نکالتے ہوئے لوگوں کو مسلسل قتل کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم کائی قبیلے کا منظر دیکھتے ہیں جہاں سرداری خیمے کے باہر علاؤالدین، کراسیوں کے سردار دورستون اور ایک نئے سپاہی جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اندر بوکبور کا کردار ادا کر چکے ہیں وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ خیمے کے اندر ہم اورحان سردار اور باقی تمام لوگوں کو دیکھتے ہیں جہاں تیمور تاش کا ایلچی اورحان کے پاس آیا کھڑا ہوتا ہے اور وہ کافی غصے کے ساتھ اورحان سردار سے کہتا ہے اس زمین پر کوئی گورنر تیمور تاش کی پناہ میں نہیں۔ اورحان سردار یہ سنتے ہوئے کافی غصے ہوتے ہیں اور اپنی تیز دھار تلوار کو نکالتے ہوئے اس کا سر قلم کر دیتے ہیں اور کافی آگ بگولا ہوتے ہوئے سب لوگوں کو اس کا انجام دکھاتے ہوئے کہتے ہیں میں عثمان بیگ کا بیٹا سلطان اورحان ہوں، جو میرے حکم کی حاکمیت پہ سایہ ڈالنے کی کوشش کرے گا اس کی قسمت میں میری تلوار ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے کراسیوں کے سردار اور شہنشاہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور وہ کافی خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ دوستوں یہیں پر ٹریلر کا بھی اختتام ہو جاتا ہے۔ کیسا لگا آج کا دھماکے دار ٹریلر کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی دھماکے دار اور مزے کی ہونے والی ہے، تو انتظار کیجیے گا آنے والی ایپیسوڈ کا۔ میں کوشش کروں گا کہ اس ایپیسوڈ کو میں اسی چینل پر اپلوڈ کروں گا، تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ جلدی ملتے ہیں، اللہ حافظ۔